إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، انتظار کرتے کرتے اخیر میرا نمبر آ ہی گیا اور آپ تمامی حضرات کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں جب اس جلسے میں آ رہا تھا تو گاڑی والوں سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کون سے کھیتی میں لے جا رہے ہو. پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے یہاں آ رہے ہیں. اتنا بڑا جلسے کا نظام دیکھ کر کے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، سیمانچل کے لوگ صحیح ڈھنگ سے اپنا گھر نہیں بنا پاتے ہیں. لکڑیوں کے گھر، چھپر کے گھر، لیکن میرے مصطفیٰ کے نام پر عالی شان جلسہ تو ضرور سجا دیتے ہیں. اس میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز. کہاں یہ جلسہ اور کہاں چھوٹے چھوٹے گھر، کوئی مطابقت نہیں لگتی. اور بہت بڑے بڑے لوگ یہ سب نہیں کرتے، غریبوں کے حصے میں ہی یہ کام آیا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع فرمائی تھی تو غریبوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور غربت میں ہی اسلام پھیلتا رہا. آج بھی میرے عزیزوں بہار میں بہت سارے علاقے ہیں، لیکن ہم بہت دور بیٹھ کر یہاں کے الیکشن کی دھمک بھی سنتے تھے تو سیمانچل کی بات زیادہ سنتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہار میں تو بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے ضلع ہیں، اس علاقے کا تذکرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ قوم زیادہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں چبھتی زیادہ ہے. اور یہی بات ہے کہ دنیا کا ہر درندہ ہماری طرف دیکھتا ہے اور خونخوار نظروں سے مٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں، چنگیز اس کے بڑے بھی آئے، ہلاکو اس سے بڑے بھی آئے، لیکن وہ اس دین متین کا کچھ بگاڑ نہ سکے. آپ بھی نہ گھبرانا، یہ جلسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اور نہ یہ نام ہمارے کبھی ختم کیے جا سکتے ہیں. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اور پھر ایک بات، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. ایک بڑی لذت ہے، بڑا عجیب احساس ہے بہار کے، بنگال کے، جھارکھنڈ کے جلسوں میں. میں بولتا بہت بھی ہوں، آپ لوگوں کے انتظامات و انصرامات کے خلاف بھی، رات بھر سجاتے ہیں اور بہت سارے اس کے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس پر بولتا بھی ہوں. لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں بہار میں، جلسے زیادہ کرتے ہیں، اس پر بولتا بھی ہوں. لیکن دل میں ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے، جیسی تیسی ہے قوم، سرکس میں پیسہ برباد کرنے سے میرے مصطفیٰ کے نام پر تو لگاتی ہے.
किसी और जगह पर इनको छोड़ दिया जाए तो शायद पता नहीं मुजरे करने वालों को देखेंगे। लोग इंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहां नहीं तो कहीं और महफिलें लगा देंगे। इसी बहाने कम से कम यहाँ शोराए इस्लाम आते हैं, खुतबा इस्लाम आते हैं, और ये एक एक लफ्ज पढ़ते जाते हैं, लोगों के दिलों में रस घोलते जाते हैं। जैसे तैसे ये दीन का निजाम इन जलसों के जरिए से कायम है। बहरहाल मेरे अजीजों, वैसे लगा लीजिए, एक बात आप समझ करके चलना, बैठिए वैसे करके। यहाँ पर बैठकर तकरीबन 1 घंटा मुझसे पेशतर हजरत मौलाना साहब ने चंदा भी किया बहुत मस्जिद के लिए। बहुत लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों का काम ही क्या है, चंदा करना, रसीद लेके घूमते रहते हैं। तुम्हें अंदाजा है दीन का ये सारा निजाम अगर ये मौलवी नहीं होते तो पता नहीं तुम क्या कर रहे होते। ये मदरसे, ये मसाजिद की मीना, ये सारी चीजें इन लोगों से कायम है। होते होंगे चंदा खोर लोग, मगर आपको पता है एक एक पाई दीन के लिए ऐलान करके जमा करना ये उलमा की शान। क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या मांगना उनकी बचपन की आदत है? नहीं, तुम्हारे दरमियान अगर वो हाथ फैलाते भी हैं तो दीन के नाम पर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा की बका के मुझे बात याद आती है। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके सामने